بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 80 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے طائفۃ من احکام العلم، یعنی علم کے متعلق چند احکام۔ علم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کلمہ یا وہ چیز جو کسی خاص اور معین چیز پر دلالت کرے، جیسا کہ اسماء الاشخاصی لوگوں کے نام، اور اسی طرح ملکوں کے نام۔ اگر میں کہوں زید تو زید کسی خاص ذات پر دلالت کرتا ہے جس کا ہم نے نام زید رکھا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں السعودیہ تو ایک خاص ملک کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم، یعنی کسی چیز کا نام جس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اعلام کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا اعراب کس طرح سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائفۃ من احکام العلم، علم کے بعض احکام۔ نہضت مصر فی عہد الملک فؤاد ابن اسماعیل فؤاد۔ عبد القاہر الجرجانی اول مؤلف فی البلاغہ۔ نیو کاسل من اکبر المدن الانجلیزیہ۔ اول ما صنف فی النحو او اول ما صنف فی النحو کتاب سیبویہ۔ بنى المعتصم مدینۃ سر من رأى۔ تو جہاں پر میں نے نشان لگائے ہیں، نمبر 1 فؤاد، اسماعیل، اسی طرح عبد القاہر، نیو کاسل، سیبویہ، سر من رأى، یہ تمام علم ہیں۔ علم یعنی اعلام، کسی چیز کے نام ہیں، اور فؤاد کسی ایک آدمی پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح اسماعیل اس کے والد ہیں، عبد القاہر بھی، نیو کاسل بھی، سیبویہ بھی، سر من رأى ایک غار کا نام ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کان عمرو الجاحظ ابو عثمان، یہ 3 چیزیں ہیں۔ عمر نام ہے، الجاحظ یہ لقب ہے، ابو عثمان یہ کنیت ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ کانت عائشہ ام المؤمنین، عائشہ نام ہے، ام المؤمنین یہ کنیت ہے۔ عامل عبداللہ المأمون، ٹھیک ہے، عبداللہ علم ہے، المأمون لقب ہے۔ تو آئیے اس کی تفصیل میں بحث سے جاتے ہیں۔ البحث تقدم لکا، آپ پر گزر چکا ہے یا پہلے گزر چکا ہے، ان العلم، علم وہ چیز ہے، لفظ یدل، ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہے، بنفسہ علی معین، کسی معین چیز پر وہ دلالت کرتا ہے۔ کاسماء الاشخاصی، جیسا لوگوں کے نام، بلدانی ملکوں کے نام، الانہار جو خاص نہریں ہیں۔ ونريد ہم چاہتے ہیں، ان نزيدك شيئا جديدا، ہونا آپ کو ایک نئی چیز سکھانا چاہتے ہیں۔ فنقول اذا نظرت الى امثلة الطائفة الاولى، پہلی قسم کی مثال کو اگر آپ دیکھیں، رأيت بها اعلاما، تو آپ وہاں پر اعلام نظر آئیں گے۔ آپ کو اعلام یعنی لوگوں کے نام، فؤاد اسماعیل، عبد القاہر، نیو کاسل، سیبویہ، سر من رأى۔ وإذا فحصت، اگر آپ تلاش کریں، عن هذه الاعلام، ان اعلام کو، رأيت الاولین، پہلے 2 اعلام یا پہلے جو 2 اسم ہیں، مفردینی وہ مفرد ہیں۔ والثالثہ، جو تیسرا علم ہے، مرکبا ترکیبا اضافیا، عبد مضاف، القاہر مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ ترکیب کس طرح سے ہے؟ ترکیب اضافی ہے، یعنی اضافت ہے اس میں۔ والرابع، اور جو چوتھا نام ہے، نیو کاسل، مرکبا ایسا ایک مرکب ہے، ترکیبا مزجیا جو آپس میں بالکل جڑا ہوا ہے، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ 2 اسم سے ایک اسم بن گیا، یعنی 2 کلموں سے ایک کلمہ ایک علم بن گیا، اس میں اضافت نہیں، جیسے عبد القاہر میں اضافت ہے، نیو کاسل میں اضافت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی نام ہے۔ والخامس، اور جو 5واں نام ہے، مختومن ختم ہے، بکلمۃ ویہ، آخر میں اس کے ویہ آتا ہے، تو اس کا اعراب یا ترکیب کس طرح کریں گے وہ بتائیں گے۔ والسادس، اور جو 6واں نام ہے، جملہ مرکبہ، ایک ایسا جملہ ہے جو مرکبہ ہے، من مسند و مسند الیہ، مسند جیسے کہ سر فعل ہے، رأى بھی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ جعلت علما لمدینہ، اس دونوں کو ملا کے سر من رأى کو
ایک نام رکھ دیا کسی ایک خاص مدینے کا یا غار کا۔ وَإِذَا بَحَثْتَ اگر آپ تلاش کریں فی هذه الأمثلة وأشباهها من حيث الإعراب والبناء کہ بھائی اس کا اعراب کس طرح ہوگا، فؤاد مرفوع منصوب مجرور ہوگا، اسماعیل بھی، عبد القاہر کو کیا کریں، عبد القاہری ہر وقت یہ مجرور ہوگا، تو ہم کہیں گے نہیں، اس کا جو پہلا جز ہے وہ رفع نصب جر کو قبول کرتا ہے، جا عبد القاہر، رأیت عبد القاہر، مررت بعبد القاہر، تو یہاں پر اعراب واضح ہوگا عبد پہلے جز میں، یہ بتائیں گے ابھی۔ رأیت ان المفرد یعرب علی حسب العوامل، مفرد جو ہے وہ تو عامل کے مطابق بدلتا رہے گا، جیسے فؤادو، فؤادا، فؤادی، ٹھیک ہے۔ وان المرکب الاضافی، جہاں تک عبد القاہر یعنی مرکب اضافی کی بات ہے، یعرب صدرہ، پہلا جز، صدر الجملہ، علی حسب العوامل ایضاً، اس میں بھی رفع نصب جر آئے گا، ویجر عجزہ بالاضافہ، اور قاہری جو عجز ہے یعنی جو آخری دوسرا جز ہے اس پر مضاف الیہ یعنی کسرہ آئے گا۔ وان المرکب المزی یمنع من الصرف، جہاں تک نیوکاسل ہے یہ ممنوع من الصرف ہے، اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا، اس کو ہم ممنوع من الصرف میں ڈال دیں گے۔ وان المختوم بکلمۃ وی یبنى علی الکسر، وی یہ مکسور ہی رہے گا دائما ہمیشہ۔ وان المرکب الاسنادی یبقى علی حالہ، اپنے حال پر رہے گا، قبل العالمیت ویحکى، عالمیت سے پہلے، ویحکى یعنی سر من رآ، یہ نام بن گیا کسی چیز کا، اس کو ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے، اور حکائی طور پر یعنی جیسا سنا ویسے سنایا، اس کو ہم حکایت کہتے ہیں، حکایت حال، تو اس پر کوئی عوامل جو ہے نا وہ اثر انداز نہیں ہوں گے، یہ رفع نصب جر قبول نہیں کرے گا۔ وبالرجوع، اگر ہم دوبارہ لوٹیں الی الطائفة الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں میں، ترى بكل مثال علمین او ثلاثہ لشخص واحد كعمر، الجاحظ، ابی عثمان، تو ایک ہی جملے میں آپ تین نام پا رہے ہیں، ایک عمر ایک نام ہے، جاحظ بھی ہے، ابو عثمان بھی ہے۔ مثلا فعمر اسم، عمر یہاں اسم ہے، نام ہے، والجاحظ لقب ہے، ابو عثمان کنیت ہے، تو اس کو واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ والاسم هو ما وضعه الواضع اولا، اسم کو ہم یعنی نام کو ہم کیوں رکھتے ہیں، وضعه الواضع، واضح نے اس لیے وضع کیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے علی شخص محمد پر دلالت کرے۔ وعلی، والذی یوضع ثانیا، اس کے بعد جو دوسرا نام رکھا جاتا ہے، لیزید فی تمییز المسمى، کیونکہ اگر یہاں پر دو محمد ہوں گے تو میں کہوں نادی محمد کو بلاؤ، اب آپ شک میں پڑ جائیں گے کون سے والا محمد، تو میں لقب دوں گا، میں کہوں گا محمد الخامس یا محمد الجاحظ، تب آپ پہچان لیں گے۔ تو کہہ رہے تمییز کے لیے کبھی کبھار ہم لقب یا کنیت کا استعمال کرتے ہیں، ان کا نام مبدوءا باب ابن کے ابی سفیان، ٹھیک ہے، یعنی محمد ابی سفیان یا علی ابی سفیان، اس طرح سے فرق آئے گا۔ وہ ام المؤمنین سمیا کنیا، وان لم يكن مبدوءا بذلك، اگر اس سے شروع نہ ہو، واشعر بمدح او ذم، اگر آپ دیکھیں ناموں کے ساتھ المأمون، الجاحظ، المنصور وغیرہ وغیرہ، تو وہ لقب کہلائے گا، وہ بھی نام کی تمییز میں مدد کرتا ہے۔ اگر ایک وقت میں آپ کے پاس حسن دو ہیں، حسن، اب حسن المنصور، حسن الکاتب، اس سے پھر فرق پڑے گا اور انسان اس کو جان سکتا ہے۔ ویشاہد فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں دیکھا جاتا ہے، تأخر اللقب عن الاسم، کہ لقب جو ہے وہ اسم کے بعد آتا ہے۔ اما الکنیت فیجوز ان تسبق الاسم واللقب، کنیت جو ہے وہ نام اور لقب دونوں سے پہلے آ سکتا ہے، کما یجوز، جس طرح جائز ہے، ان یسبق اللقب الکنیہ، جس طرح جائز ہے کہ لقب کنیت سے پہلے آ جائے، اسی طرح۔ القاعدہ، یکون العلم مفردا، کبھی کبھار علم مفرد ہوگا، وہ مرکب ترکیبا اضافیا ہوگا، یا مزیا یا اسنادیا، او مخطوبا بکلمۃ وی، والاول وصدر الثانی، اول میں سے مراد العلم المفرد، وصدر الثانی یعنی مضاف الیہ میں جو مضاف ہے، صدر ثانی یعنی پہلے جز کو، یعربانی معرب ہوں گے، علی حسب العوامل، عوامل کے زیر اثر رہیں گے۔ والثالث، جو تیسری قسم ہے، ترکیب مزی، یمنع من الصرف، ممنوع من الصرف ہوگا، والرابع یبقى علی صورتی کما کان قبل العالمی، جس طرح وہ اس کو نام ہم نے نہیں بنایا تھا، جس طرح ہم پڑھتے تھے نام بنانے سے پہلے، نام بنانے کے بعد بھی ہم اس کو اسی طرح اسی حال پر رکھیں گے۔
والخامس یبنى علی الکسر، اور جو پانچویں مثال ہے یعنی ویہ کے ساتھ اس کو ہم مبنی علی الکسرہ رکھیں گے۔ یکون العلم اسما، کبھی کبھی علم اسم ہوتا ہے، وہ ما وضع اولا، جس کو ہم پہلے رکھتے ہیں۔ کسی کا بھی ہم نام رکھیں تو پہلے ہم اسم یعنی علم رکھیں گے، اس کے بعد اس کو لقب دیں گے۔ وہو ما اشعر بمدح او ذم، لقب تو یا مدح کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ذم کے لیے بھی۔ وکنیہ وہو ما صدر باب او ام او ابن، جب آپ کی ابو محمد زید، ابو محمد عثمان، تو وہ جو اسم کے شروع میں ہم لگاتے ہیں اب، ام اور ابن کے سابقے کے ساتھ، اس کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ ویجب ان یتأخر اللقب عن الاسم، واجب ہے کہ لقب جو ہے وہ اسم کے بعد، اسم سے پہلے لقب نہیں آ سکتا، ہاں اسم سے پہلے کنیت آ سکتا ہے، ابو محمد عمر، اس طرح سے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔